زمان قدیم کی بات ہے جب بغداد علم تجارت اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ شہر کی فضا میں علم کی خوشبو، بازاروں میں رزق کی برکت اور گلیوں میں انسانیت کی حرارت محسوس ہوتی تھی۔ انہی دنوں بغداد کے ایک قدیم دروازے کے قریب ایک پرانا مگر زندہ دل بازار آباد تھا۔ یہ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دکھ سکھ، امیدوں اور دعاؤں کا مرکز بھی تھا۔ اسی بازار کے ایک گوشے میں یوسف نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان بہت بڑی نہ تھی مگر اس کے اندر عجب کشش تھی۔ چھت سے لٹکتی ہوئی کھجوروں کی ٹوکریاں، تازہ انگور، سرخ سیب، سنہری کیلے اور خوشبودار انار دکان کو ایک نعمت خانہ بنا دیتے تھے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر جو چیز لوگوں کو یوسف کی دکان تک کھینچ لاتی تھی وہ اس کے چہرے کی نرمی اور آنکھوں کی سچائی تھی۔ یوسف درمیانی عمر کا شخص تھا۔ چہرے پر نہ غرور تھا نہ سختی، آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے کسی نے دل میں چراغ جلا رکھا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ یوسف نفع کماتا ہے مگر اس کے نفع میں عجیب برکت ہے، ایسی برکت جو سکوں کی کھنک سے زیادہ دلوں کی دھڑکن میں سنائی دیتی ہے۔ اس دن بھی بازار حسب معمول آباد تھا مگر گرمی غیر معمولی تھی۔ سورج آسمان پر آگ برسا رہا تھا، ہوا میں گرد کے بادل تیر رہے تھے۔ لوگ جلدی جلدی خریداری کر کے سایہ تلاش کر رہے تھے۔ یوسف اپنی دکان کے اندر بیٹھا پھل ترتیب دے رہا تھا، کبھی ترازو سیدھی کرتا، کبھی ٹوکریوں کو درست جگہ پر رکھتا۔ اسی اسنا میں ایک خوش لباس گاہک دکان کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے لباس، انداز اور لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے دکان پر نظر ڈالی اور بولا، بھائی یوسف، آج کیلے کتنے کے ہیں؟ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، 12 درہم درجن اور سیب 10 درہم۔ گاہک نے ہلکا سا سر ہلایا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ فیصلہ ہی کر رہا تھا کہ ایک عورت آہستہ قدموں سے دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پردہ تھا مگر اس کی چال میں تھکن اور اس کی آواز میں شرافت جھلک رہی تھی۔ وہ دکان کے ایک کونے میں رکی اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹا مجھے 1 درجن کیلے دے دو۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو بولتا نہیں مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ یوسف نے نرمی سے پوچھا، کیا قیمت لگاؤں؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا، تمہارے لیے 3 درہم درجن، اور اگر سیب چاہو تو 2 درہم درجن۔ عورت چند لمحے خاموش رہی، شاید اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور اس نے آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ اس ایک لفظ میں شکر بھی تھا، صبر بھی اور اللہ پر کامل یقین بھی۔ اس نے اپنی چادر کے کونے سے چند سکے نکالے، کیلے لیے اور جاتے جاتے زیر لب کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے آج خوش ہو جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر پہلا گاہک اندر ہی اندر جل اٹھا۔ ابھی مجھ سے 12 درہم مانگے تھے اور اسی چیز کے 3 درہم اس عورت سے۔ اس نے غصے میں یوسف کو گھورا۔ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ یوسف نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور نکھوں کے اشارے سے جیسے کہا، ذرا صبر کرو۔ عورت دکان سے نکل گئی۔ اس کے قدموں میں عاجزی تھی مگر اس کے سر میں وقار تھا۔ اس کے جانے کے بعد لمحہ بھر کو یوں لگا جیسے بازار کی آوازیں تھم گئی ہوں۔ آخرکار گاہک بول پڑا، یوسف، یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھ سے 12 درہم اور اس عورت سے 3۔ کیا تم نے میرے چہرے پر دولت دیکھ لی تھی؟ یوسف نے نہایت سکون سے جواب دیا، بھائی تمہارا سوال بجا ہے، مگر تم نے صرف قیمت دیکھی ہے، کہانی نہیں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بتایا، وہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر وبا کے دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تب سے وہ خود محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسے گوارا نہیں۔ میں نے کئی بار اسے کچھ دینے کی کوشش کی مگر وہ کہتی ہے، میں بھیک نہیں لیتی، جو لوں گی دام دے کر لوں گی۔ تب میں نے یہ راستہ نکالا۔ وہ سمجھتی ہے کہ خرید رہی ہے مگر دراصل میں اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں۔ یوسف کے لہجے میں ایسی سچائی تھی جو سیدھی دل میں اترتی ہے۔ وہ بولا، اللہ کے نزدیک عزت مال سے نہیں نیت سے بنتی ہے۔ اگر میں اسے یہ احساس دلا دوں کہ وہ محتاج ہے تو شاید میں اس کے ایمان کو زخمی کر دوں، اس لیے میں اس کے وقار کو بچاتا ہوں۔ گاہک کی نظریں جھک گئیں۔ شرمندگی اس کے چہرے پر صاف نظر آنے لگی۔ وہ آہستہ سے بولا،
یوسف اصل دولت تو تمہارے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر دل کا سکون تمہارے پاس ہے۔ یوسف مسکرا دیا، بس بھائی یہی اصل سودا ہے، وہ سودا جو بازار میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ سورج ڈھلنے لگا، سنہری روشنی دکان کے تختے پر بکھر گئی۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں نے آج پھر تیرے نام کا سودا کیا ہے۔ رات کو گھر آ کر وہ دیر تک تسبیح کے دانے گھماتا رہا۔ دن کی غیر معمولی فروخت اس کے ذہن میں تھی، مگر دل کو سکون اس بات سے تھا کہ آج بھی کسی کی عزت بچ گئی تھی۔ اگلے دن وہی عورت اپنے بچوں کے ساتھ آئی، ننگے پاؤں مگر چہروں پر مسکراہٹ۔ بچوں نے معصوم آواز میں سلام کیا۔ یوسف نے محبت سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ عورت بولی، بیٹا آج میں پورا بھاؤ دوں گی۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، اماں جان تمہارا آنا ہی میرے لیے نفع ہے، آج انار میری طرف سے ہے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے صرف دعا دی، اللہ تمہارے ہاتھ کبھی خالی نہ کرے۔ جب وہ چلی گئی تو یوسف نے محسوس کیا کہ نیکی دل میں ایک ایسی روشنی چھوڑ جاتی ہے جو برسوں تک بجھتی نہیں۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا اور دکان کی دیوار پر لگا دیا، جو دل سے دے وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے، اور ایمانداری کا سودا کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ اور پھر آہستہ سے کہا، اللہ، مجھے کبھی ایسا دکاندار نہ بنانا جو نفع تو گنے مگر دلوں کا حساب بھول جائے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل نیکی وہ ہے جو کسی کی عزت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے نزدیک قیمت نہیں نیت دیکھی جاتی ہے، اور جو انسان دلوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کے رزق کا خود خیال رکھتا ہے۔